ایک چھوٹے سے گاؤں میں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سلیم اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور وہ خود کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کے لیے وقف کر چکا تھا۔ ان کی زندگی غریبی میں گزرتی تھی، اور باوجود اس کے کہ سلیم دن رات محنت کرتا، پھر بھی ان کے پاس کبھی بھی اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سلیم کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، لیکن دل میں کچھ اور تھا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے بڑھتا، چاہے اسے اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا۔ ایک دن جب سلیم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آگ کے قریب بیٹھا تھا، اس کی چھوٹی بہن نے سوال کیا، سلیم بھائی، کیا ہمیں کبھی روٹی اور نمک سے زیادہ کھانا نصیب ہوگا؟ سلیم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، مگر دل میں پریشانی تھی۔ اس نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں محنت کروں گا اور ایک دن ہم سب کے پاس کافی ہوگا۔ اس کی باتوں سے بہن بھائیوں کو سکون ملا، لیکن سلیم جانتا تھا کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ مہینوں تک بارش نہ ہونے کے باعث زمین خشک ہو گئی اور فصلوں کی حالت خراب ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ اپنی امیدیں تقریباً کھو چکے تھے۔ سلیم نے محسوس کیا کہ ان حالات میں کچھ کرنا ضروری ہے، لیکن کیسے؟ سلیم کے دل میں ایک خیال آیا، کیا وہ اپنے خاندان کی فصلوں کا کچھ حصہ دوسروں کے لیے قربان کر دے گا؟ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس نے اس پر سوچنا شروع کر دیا۔ ایک شام جب سلیم دن بھر کے کام سے تھکا ہوا تھا، وہ کھیتوں میں کھڑا تھا اور خشک زمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا خاندان اور گاؤں والے دونوں مشکلات میں ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فصل کا کچھ حصہ گاؤں والوں کے لیے قربان کرے گا۔ اگلے دن سلیم نے گاؤں کے مرکزی علاقے میں جا کر اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وہ فصل اب سب کے ساتھ بانٹوں گا۔ ہم سب مل کر اس مشکل سے نکلیں گے۔ گاؤں والے سلیم کی قربانی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن سلیم نے اپنی فصل کو سب میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اگر میں صرف ایک زندگی بھی بدل سکوں تو یہ میری قربانی کے لائق ہوگا، وہ بولا۔ اس کے عمل نے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا جذبہ جگا دیا، اور گاؤں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے اور سلیم کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ لڑکا جس کے پاس کچھ نہیں وہ سب کچھ دے رہا ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے، دوسرے بزرگ نے کہا۔ وہ سلیم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عزت افزائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ گاؤں کے بزرگ حاجی صاحب، جو اپنی عمر کی سرحدوں کو پار کر چکے تھے، سلیم کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹے، تمہاری قربانی نے ہمیں انسانیت کا صحیح مطلب سکھایا ہے۔ تم شاید اب نہ سمجھو، لیکن تمہاری قربانی کو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ سلیم نے شکریہ ادا کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ باتیں آگے جا کر حقیقت بننے والی ہے۔ گاؤں میں نئی پریشانی آ گئی۔ ایک دن گاؤں پر طوفان آ گیا۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور چند دنوں میں سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ گاؤں کے گھروں اور کھیتوں میں پانی بھر گیا۔ سلیم کا اپنا گھر بھی متاثر ہوا، مگر اس کے دماغ میں سب سے پہلے گاؤں والوں کا خیال آیا۔ میرے دوستوں کو خطرے میں نہیں چھوڑ سکتا، سلیم نے فیصلہ کیا۔ سیلاب کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور سلیم نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب گاؤں والوں میں بانٹ دوں گا۔ اس نے اپنے کھیتوں اور گھروں کا سامان گاؤں والوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ وہ دن رات لوگوں کی مدد میں لگا رہا، ان کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرتا اور کھانا فراہم کرتا۔ سلیم کی بے لوث قربانی نے گاؤں والوں کو ایک نئی زندگی دی۔ گاؤں کے لوگ سلیم کی قربانی کو دیکھ کر متحرک ہو گئے۔ ہمیں سلیم کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، ایک شخص نے کہا۔ ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی تاکہ اس کا کام ضائع نہ ہو، اور اس کے بعد گاؤں میں ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کی مدد شروع کر دی۔ سلیم کا عمل گاؤں میں ایک نئی روح پھونک گیا، اور لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس مشکل وقت سے باہر نکلنے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ جب سلیم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس واپس آیا تو اس نے انہیں مایوس اور پریشان حالت میں پایا۔ سلیم بھائی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کے بھائی نے کہا۔ سلیم نے نرمی سے انہیں گلے لگایا اور کہا، ہم ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔
ہم سب کچھ دوبارہ بنائیں گے اور اس میں محبت اور اتحاد سے کامیابی حاصل کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے لیے ابھی بھی مشکلات ہیں، لیکن دل میں امید تھی۔ گاؤں میں ایک اور اجتماع ہوا اور بزرگوں نے سلیم کی قربانی پر اظہار خیال کیا۔ یہ سلیم کی قربانی تھی جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس مشکل سے نکالا، ایک بزرگ نے کہا۔ آؤ ہم سب اس کی قربانی کی قدر کریں اور اسے اپنے دلوں میں بسائیں۔ گاؤں کے لوگ یہ بات سمجھ گئے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگے۔ مہینوں کے بعد گاؤں دوبارہ آباد ہو گیا۔ فصلیں دوبارہ اگنے لگیں اور گھروں کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ سلیم کی قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں نے نئی زندگی پائی۔ لوگ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے اور ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ سلیم تھکا ہارا ہونے کے باوجود خوش تھا کہ اس کی قربانی نے گاؤں کو خوشحالی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ایک دن جب سلیم اپنے گاؤں کے دوبارہ آباد کھیتوں میں چل رہا تھا، اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس کی خشک زمینوں پر فصلیں پھر سے اگ رہی تھیں۔ یہ ایک غیر متوقع برکت تھی۔ سلیم نے آنکھوں میں آنسو لیے اور دل میں دعا کی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری قربانی کو قبول کیا اور گاؤں کو خوشحال کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قربانی کا اثر اب صرف اس کے دل میں نہیں بلکہ پورے گاؤں میں موجود ہے۔ سالوں بعد گاؤں خوشحال ہو چکا تھا اور لوگ سلیم کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ اس کی کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی تھیں اور اس کی قربانیوں کا سبق نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ سلیم نے یہ سکھایا کہ قربانی صرف تبھی حقیقت بنتی ہے جب ہم اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو اولویت دیں۔ اس کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ قربانی انسان کو بلند کر دیتی ہے اور اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتا ہے۔